امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے پاک فتح مند جلالی اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام. پروگرام پرنس آف پیس میں آپ کا سواگت، آپ کا ویلکم، خوش آمدید کیا جاتا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج اس وقت جو خدا نے ہمیں خوبصورت موقع دیا، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان میں جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب ہیں. آپ بھی ہماری ٹیلی ویژن پر اکثر ان کو دیکھتے ہیں. پاسٹر ویلکم. تھینک یو. اور آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ وقت دیتے ہیں تاکہ مل کر خداوند کی بادشاہی اور خوشخبری کو پھیلایا جائے. سب یہ آپ کی محبت ہے. آمین آمین. محبت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے. یس، گلوری ٹو گاڈ، گلوری ٹو گاڈ. یس، آمین آمین. جی، اسی طرح ہمارے ساتھ جناب پاسٹر گلفام لطیف صاحب ہیں. پاسٹر ویلکم. تھینک یو ویری مچ. آج سب بھی اکثر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم آلویز. شکر گزاری کرتے ہیں عزیزو. آج ہم جو موضوع ڈسکس کریں گے، جس پر بات ہوگی، وہ بہت زبردست ہے، شاندار ہے. اس حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں جب لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کے من پسند ٹاپک کیا ہے، یوں تو بائبل کی ہر ایک بات زبردست ہے، شاندار ہے، لیکن میرے دل کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس میں بیداری، یسوع مسیح کی صلیب کو پریچ کرنا اور اس کی آمد ثانی ہے. تو آج جو ٹاپک ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہ ہے روحانی بیداری، اسپرچول ریوائول پر ہم بات کریں گے. آج کا جو حوالہ ہے وہ لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان ہے، 12واں باب اور اس کی 35ویں آیت مقدسہ. پادری گلفام صاحب کے ساتھ مل کر ہم اس آیت مقدسہ کو پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے اور پھر بات چیت ہوگی. جی بردر. خدا کے کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 12 باب اور اس کی 35 آیت. تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. خدا کا کلام پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا باعث برکت. آمین. تھینک یو سر. عزیزو، آؤ مل کر دعا کریں، اور میں چاہوں گا پاسٹر ایبل گفٹ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائے. یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تھینک یو لارڈ کہ تو نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چنا ہے. یس. اور اے خداوند خدا، تو نے پاکستان میں فیصل آباد میں PMI ٹیلی ویژن کو بھی اے خداوند خدا انسٹال کیا. تیرا شکر ہو. یس لارڈ. اے خداوند خدا، میں PMI ٹیلی ویژن کے لیے، پاسٹر خالد ناز صاحب کے لیے، پوری ٹیم کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. گلوری ٹو گاڈ. اور اے خداوند خدا، آج جب ہم PMI ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے تیرے کلام کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں تو بخش دے خداوند خدا، یہ کلام سب کے دلوں میں کام کرے، جڑ پکڑے، تناور درخت بنے یہ سنا میں، پھالدار درخت ہو، اور بے شمار روحیں آج اس کلام کے وسیلہ سے اے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. Yes. تیرے کلام کی پیروی کریں اور تیری بادشاہی کے لیے تیار ہوں. Amen. پاکستان کو اور زیادہ برکت دے، PMI کو اور زیادہ برکت دے، ہم سب کو اور زیادہ برکت دے، Yes, Lord. اور دنیا بھر میں اپنے جلال کے لیے استعمال کر. Amen. یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین آمین. بہت شکریہ پاسٹر ایبل گفٹ. بڑی زبردست دعا میں رہنمائی کر رہے تھے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ دعاؤں کے وسیلہ سے خدا پاکستان کو بھی برکت دے گا اور پوری دنیا کو برکت دے گا. یہی ہمارا ایجنڈا ہے اور یہی ہمیں پیغام دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے. جس طرح لکھا ہے کہ ہم برکت کے وارث ہیں، ہم برکت چاہتے ہیں. کلام میں لکھا ہے برکت چاہو لعنت نہ کرو. تو خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ بطور مسیحی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا اور قوموں کے لیے باعث برکت ہوں. بھائی صاحب، جو آج کا حوالہ پڑھا گیا ہے جس میں تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. کمرے بندی رہیں، یہ ایکٹیو ہونے کی علامت ہے، بیدار اور چوکس ہونے کی علامت ہے. تو عزیزو، آج بیداری پر ہم بات کریں گے. روحانی بیداری آج کا ٹاپک ہے. پادری صاحب سے آغاز کرتے ہیں. جی پادری صاحب. بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ. جی سر. یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے. بالکل. اب خداوند کا کلام جو ہے یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ باتیں کر کن کے ساتھ رہے ہیں. بالکل. کن کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. یہ وہ رسول ہیں جی جن کو یسوع مسیح نے چنا ہے. چنا ہے. بالکل. اور یہ فرمانبردار رسول ہیں.
कलाम खुदा में हम देखते हैं और भी यीशु मसीह की बहुत सी पैरवी करने वाले लोग थे, ठीक है। बहुत से शागिर्द कहलाते थे। और यूहन्ना की इंजील में जब हम 6 बाब पढ़ते हैं तो वहां बहुत से लोग यीशु को छोड़कर चले गए थे, लेकिन ये फरमाबरदार हैं, यही पतरस रसूल जिसके साथ ये इस वक्त बातें हो रही थी, जी, जी। उस वक्त वो कहता है, खुदा यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस रसूल कहता है, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम कहाँ चले जाएं? बिल्कुल ठीक है। और फिर ये एक और बात बताना चाहता हूं कि ये वो वाहिद सेमिनरी है जिसमें एक ही प्रोफेसर है, वाह 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 वाह। और दुनिया जहान के सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते वो अकेला ही पढ़ा रहा है, प्रेज गॉड, वाह। और उन रसूलों को ये पढ़ा रहा है जो फौरी तौर पर यीशु का हुक्म मानते, हर लम्हे यीशु का हुक्म मानने के लिए प्रेज तैयार गॉड, हैं। प्रेज गॉड, बिल्कुल। और फिर हमें पता चलता है कि हमारी कमरें कैसी बंधी रहनी है और हमारे चिराग कैसे जलने, जी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि टॉपिक जो है हमारा, आयत जो हमने देखी है वो यही है कि हमारी कमरें बंधी रहें। जी, तुम्हारी की जगह मैं हमारी कह रहा हमारी हूं, कह रहे हैं, बिल्कुल हम शामिल हैं उसमें। और हमारे चिराग जलते रहे। कलाम खुदा सिखाता है कि अदन में जब गुनाह हुआ है तो मौत तारी हो गई है, तारीकी है। बिल्कुल। इंसान जिंदा नजर तो आता है लेकिन वो रूहानी तौर पर मर चुका था। मरा हुआ है। उसमें जिंदगी, उसमें रोशनी, उसका चिराग कैसे जलता है? जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप मसीही घराने में पैदा हो गए हैं, जी 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 जी। आप में वो चिराग नहीं जल रहा। जब आप नए सिरे से यीशु मसीह को कबूल किया करेंगे है, और नए सिरे से पैदा होंगे, सिरे से पैदा होंगे, बोर्न अगेन, सही। उस वक्त तक ये चिराग नहीं जलेगा। जी बिल्कुल। और जब चिराग जलेगा तो फिर इसको ऑयल की जरूरत है, वाह। और वो रूह कुद्स, और वो रूह कुद्स है। पावरफुल, पावरफुल। खुदा रूह जो है, ये फरमंबरदार लोग जो है, इनके वसीला से बेदारी आनी है। ये फरमंबरदारी खुदावंदी ने सिखा रहा है, बार बार कोई ना कोई काम सौंपा जा रहा है ताकि ये हुक्म मानना सीख ले। बहुत अच्छे। और खुदावंद यीशु मसीह ने इनको चुना हुआ है। और अब जब हम बालाखाना में देखते हैं तो यही वो चुने हुए लोग हैं जिनसे कहा गया ना, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। जी जी जी। ये वो लोग हैं जो वहां पहुंचे हुए। अब खुदावंद का कलाम सिखाता है कि इन चिरागों को रोशन रखने के लिए और इनको सरगर्म करने के लिए वहां पे खुदा बाप अपने बेटे के वसीला से अपने बेटे के किए हुए वादे को पूरा करते हुए एक और ज्यादा आग भड़काने वाली कुव्वत भेज रहे हैं। वाह। चिराग जल रहे हैं, बहुत अच्छा। रोशनी उनमें मौजूद है। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया हुआ अपनी जमीनी खिदमत के दौरान कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, और अगर ये लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। अब जब ये आग खुदावन ने वहां पे लगाई तो हम देखते हैं कि पतरस रसूल में ये आग भड़क उठी है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और जब ये भड़कती है आग तो फिर उसमें एक बहुत बड़ी दलेरी भी आई है। और ये बेदारी की आग है, रिवाइवल की आग है। रिवाइवल की आग है, बेदारी की आग है, और उसने उसे दलेरी बख्शी। जब वो रूह कुद्स से मामूर हो गया है जी, जब पाक उस पर आकर ठहर गया है जी, तो उसने क्या करना शुरू किया है? फकी फरीसी वहां मौजूद हैं, जी जी जी, ईद पेंतीकोस्त पर मौका पर वो मौजूद हैं। और खुदावंद यीशु मसीह इस शख्स को, अपने इस चुने हुए रसूल को इतनी दलेरी देते हैं। वो कहते हैं, तुमने, आए इस्राएलियों, तुमने जिस यीशु को, यीशु मसीह को मसलूब किया, जो जिंदगी है, जो जिंदगी बख्शता है, तुमने बेशरा लोगों के हाथों से उसे मसलूब करवा दिया। वो नहीं डरता, दलेरी मिल गई, दलेरी मिल गई है। वाह। उसे कोई परवाह नहीं कि मेरी मौत वाकया हो जाएगी। वो उनके मुंह पर, उनके सामने उनको तनकीद का निशाना बनाता है, उनके गुनाह उन पर जाहिर करता है कि तुमने यीशु मसीह को मसलूब किया। लेकिन
یہ کیا ہوا ہے؟ اسی یسوع نے مردوں میں سے زندہ ہو کر واہ۔ یہ اپنی قوت ہمیں بخشی ہے، Praise اور God۔ جب اس قوت کے وسیلہ سے وہ کلام کر رہا تھا اور کلام خدا نے ان لوگوں کو توڑا، اب اس کی آواز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، 3000 لوگ، ذرا سوچیں کتنا بڑا گلا اس کے دیا، مجمع تھا، اور کتنا بڑا گلا اسے دیا ہوا ہے، کتنے شاندار اس کے لنگز ہیں جن میں سے یہ آواز نکل رہی یہ ہے۔ سپر نیچرل کام ہے، یہ سپر نیچرل ہے، وہ نیچرل سے ہمیں سپر نیچرل، یہ وہ چراغ ہے جو جس کو جل رہا ہے، واہ، جس میں سے آگ نکل رہی ہے، اور اس آگ نے 3000 کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں بھائیو ہم کیا کریں؟ واہ، ان کے گناہ ان پر ظاہر ہو گئے، بالکل، ان کو خدا نے کنونس کیا، اور وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں؟ تو پطرس رسول کہتا ہے خداوند یسوع پر ایمان لاؤ، اور پھر اس 3000 کی جماعت کو جنہوں نے ایمان لائے ہیں، جو ایمان لائے ہیں خداوند یسوع مسیح پر، ان کو انہوں نے بپتسمہ دیا، اور ان کو بپتسمہ دینے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ وہ اور کسی تنظیم کی طرف نہیں جا رہے، بنیادی طور پر یہودی ہیں، لیکن تعلیم پانے کے لیے کاہنوں کے پاس نہیں جا رہے، بنی اسرائیل کے فقیوں فریسیوں کے پاس نہیں جا رہے، تعلیم پانے کے لیے بھی وہ رسولوں کے قدموں میں رہتے ہیں، رسولوں کے پاس رہتے ہیں۔ تو سیسو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم منادی کرتے ہیں اور روحیں یسوع مسیح کو قبول کرتی ہیں، تو پھر ان کو ساتھ میں تلقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے چرچ کا ممبر بننا ہے جہاں پر سچائی کی تعلیم دے سچی رہے تعلیم دیتے ہیں، بالکل۔ اگر پھر وہی فقیوں واپس فریسیوں چلے میں جائیں گے تو پھر وہ نہائی ہوئی پھر- سورنی دلدل میں جا گھسی، یہ وہی بات ہو جائے گی۔ بالکل، Thank you۔ کتا اپنی قے کی طرف پھر لوٹ جاتا ہے۔ بہت شکریہ تو ہمیں جو ہے جی۔ اس بیداری کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا ان کے کلام کے آمین مطابق آمین آمین، بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے کہ یہ بیداری روح القدس کی آگ سے آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کلیسیاؤں میں، ان چرچز کے اندر، ان خدام کی زندگی کے اندر بیداری موجود ہے، اور خدا کام کر رہا ہے، اور لوگ بچ رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں، آج بھی ان خدام کے وسیلہ سے لوگ ٹوٹتے اور تبدیل ہوتے ہیں، ایون کہ دوسری اقوام کے اندر بھی خدا کی خوشخبری پہنچ رہی ہے، جن کی زندگی میں روح القدس کام کر رہا ہے، بیداری ہے، ریوائول ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ پیارے بھائی جناب پاسٹر گلفام بھی آج روحانی بیداری کے موضوع پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائے۔ جی گلفام صاحب۔ جی تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب، میں شکر گزار ہوں خدا سلوس کی، جی۔ شکرگزاری کرتے ہیں کہ آج پھر ہم سبھی بھائی اس پلیٹ فارم کے تھرو جو پی ایم آئی خدا نے ہمیں بخشا ہے، جس کی وساطت سے ہم بہت سے بہن بھائیوں کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہیں۔ تو یہ خوبصورت مضمون بیداری، جی، تو اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ میرے دل میں یہ بات اٹھ رہی تھی کہ جب بونکے افریقہ میں گیا تو وہ بتاتا ہے کہ میں تھوڑے سے کچھ لوگ تھے جب وہاں پر اس نے خدمت کا آغاز کیا، اور افریقہ میں بڑے بڑے اس نے پروگرام کیے جو لاکھوں کی تعداد پر مشتمل ہیں، رینارڈ بونکی کے وسیلہ سے بہت سی زیادہ کام افریقہ میں بیداری آئی۔ افریقہ میں آئے۔ سو یہاں پر جو خدا کے کلام اقدس میں سے ہم نے آیت پڑھی ہے کہ تمہاری کمرے بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں، اور مجھے بونکے کی بات یاد آ گئی، ایک چراغ کی طرح جلا ہے، اور اس کی روشنی سے افریقہ میں لوگوں نے روشنی پائی ہے، بیداری آئی ہے، لوگ منور ہوئے ہیں۔ آمین۔ اور یہاں پر جو بات اگر ہم اس 35 آیت سے 48 آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر پورا ایک پیسیج ہے، اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھا رہے تھے کہ ان کو تیار اور مستعد رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے چراغ جلتے رہیں، اور یہاں پر یہ بیداری اور چوکس رہنے کے لیے اور منتظر رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ چوکس رہیں، منتظر رہیں اور بیدار رہیں، واہ، سست نہ ہو جائے، سست نہ رہیں، جیسے وہ 5 بے وقوف کنواریاں تھیں اور وہ سست ہو گئی تھیں۔ بالکل۔ اور یہاں پر ساتھ یسوع مسیح نے اس آیت کے بعد جو 36 آیت سے شروع ہوتی ہے ایک مثال دی ہے
کہ ایک ایسے مالک کی جو ایک شادی پر گیا ہے اور وہ منتظر ہے کہ جب میں واپس آؤں اور اس کے جو نوکر ہیں وہ بیدار ہوں، چوکس کھڑے ہوں۔ بالکل بالکل۔ مگر ہوا کیا ہے یہاں پر جو یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک مالک شادی پر گیا ہے اور اس کے بعد اس کے نوکروں نے لائٹیں بند کی، سستی دکھائی، اور بستروں پہ جا کر سو گئے، آرام کرنے لگے۔ بالکل۔ اور جب مالک آیا ہے، سرد رات ہے، ایک تصویر کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں کہ مالک واپس آیا ہے اور جب اس نے نوک کیا تو اس کے نوکر سو رہے ہیں، روشنیاں بند کر کے سبھی لائٹس بند کر کے اپنے کپڑے چینج کر کے وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس پیر ان کا مالک آیا ہے۔ اور جب وہ سرد رات ہے اور وہ ڈور پر دستک دے رہا ہے اور وہ منتظر ہے کہ کب میرا نوکر آئے اور دروازہ کھولے میں اندر آؤں، اور نوکر جاگا ہے، اس نے پہلے اپنے زیبتن کیا، اپنا لباس، کیونکہ سرد رات ہے، پھر اس نے اپنی کپی میں یا چراغ میں تیل بھرا ہے اور روشن کر کے پھر جا کر، اور مالک اس سے خفا ہوگا کہ یہ بالکل سست نوکر ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا نوکر بیدار ہو کر اپنے چراغ کو تیل سے بھر کر وہ رات کے آخری پہر تک اپنے مالک کا انتظار کرتا، اور جب اس کا مالک آتا تو اس کو وہ کھڑا ہوتا، چوکس اور بیدار پاتا، تو اس کو کہتا اچھا، شاباش، اچھا نوکر ہے، نوکر ہے، یہ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہوگا، یہ دیانتدار ہے، یہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے۔ اور یہ بات ہمیں یسوع مسیح سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ لیڈرز کے لیے بھی اور مسیحی رہنماؤں کے لیے اور مسیحی ممبران کے لیے بھی، کلیسیا کے لیے، کہ ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح نے ساتھ یہ بات یہاں پر قلم بند کی ہے، سکھائی ہے کہ جب کسی کو چور کا ڈر ہو تو وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، اپنے گھر کا دفاع کرتا ہے، اور وہ اپنے مال و اسباب کو بچانے کے لیے سارا رات جاگتا رہتا ہے، کیونکہ چور کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، وہ صرف آئیڈیا ہے کہ ہو سکتا ہے چور آ جائے۔ اور یسوع مسیح نے اپنی آمد ثانی کے بارے میں کہا کہ وہ چور کی مانند آ جائے گا، وہ دن کسی کو نہیں پتا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے گھر کو بچانے کے لیے چور کی گھات لگا کر جس طرح بیدار انسان رہتا ہے، ہمیں یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر جو ہمیں یسوع مسیح سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی کمرے باندھیں، یعنی ہمیں اپنے لباس زیب تن رکھنے ہیں۔ بالکل بالکل۔ میں اکثر آمد ثانی کے تعلق سے جب بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے تیار ہونا نہیں، تیار رہنا ہے، یعنی کمرے بندھی رہیں گی تو پھر اس کا مطلب تیار ہیں ہم۔ تو یہی بات آپ فرما رہے ہیں کہ جو نوکروں کو تاکید تلقین کی گئی ہے وہ تیار رہنے کی گئی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور بھائی صاحب جو تیل کی جس طرح بات کر رہے تھے کہ تیل عکاسی کرتا ہے پاک روح کی، تو یہاں پر جو بات ہے آمد ثانی کے لیے جو زندگی روح القدس سے معمور ہیں وہی یسوع کا وہی منتظر ہیں، وہی بیدار ہیں، کیونکہ روح القدس ایک اچھا رہنما ہے، ہماری زندگی کو میں تقویت لاتا ہے، اور جب روح القدس مداخلت کرتا ہے تو پھر ہم سوتے نہیں بلکہ ہم بیدار رہتے ہیں، اور پاک روح ہمیں بھولی باتیں بھی یاد دلاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، سستی نہیں آتی ہماری زندگی میں۔ بالکل بالکل۔ اور یہاں پر جو بات جب پطرس نے یہ سنی تو پطرس بول اٹھا کہ خداوند یہ پیغام صرف ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے؟ تو یسوع مسیح نے اس کا رخ بدل دیا۔ یسوع مسیح نے اس کو ایک بڑی خوبصورت تمثیل دی، ایک دروگے کے بارے میں، سمجھے، ایک لیڈر کے بارے میں جس کے ذمہ داری ہے کہ ان نوکروں پر کہ تو ان نوکروں سے تو نے کام لینا ہے۔ اصل میں یسوع مسیح پطرس کو اس کی خدمت کی یاد دلا رہے تھے، جس طرح یوحنا کی انجیل 21 باب اور 15 آیت، یہ میری فیورٹ ورڈ ہے، اس آیت نے میری زندگی کو بدلا۔ اور یسوع مسیح نے کہا پطرس سے، پطرس تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا خداوند تو جانتا ہے۔ اس نے کہا جا میرے برے چرا۔ اور خداوند یسوع مسیح پطرس کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا چاہ رہے تھے کہ یہ خدمت تمہیں دی جائے گی، کہ تو یہ دروغے کا کام کرے گا۔ اور یہاں پر بتایا کہ ایک دروغہ تھا، اور کہانی تمثیل یسوع مسیح نے بتائی کہ اس نے اپنے نوکروں کے ساتھ برا سلوک کیا، کھا پی کر وہ متوالا ہو جاتا، اور وہ بالکل اپنے کام سے لاغرضی یا لاپرواہی برت رہا تھا۔ اور اس نے کہا کہ جب اس کا مالک آئے گا تو اس کا کیا حال کرے گا، کیا بے ایمانوں کے ساتھ اس کو شمار کرے گا، اس کو کوڑے مارے گا، اور اس کی اس ذمہ داری سے اس کو ہٹا دے گا۔ اور یسوع مسیح ہمیں بھی یہ تلقین کر رہے ہیں جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں
یا جو دلچسپی رکھتے ہیں. آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہ عزت افزائی بھی چاہتے ہیں. یہ کام کرنے کے لیے ایک ذمہ داری بھی ہے. واہ, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت شکریہ جناب. پاسٹر گلفام بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ آج لوگ صرف عزت افزائی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے, آنر ملے, مقام ملے, آؤ بھگت ہو ہماری, لیکن ذمہ داری رسپانسبلٹی کو نہیں لیتے. رسپانسبلٹی کیا ہے کہ جو کام ہمارے سپرد ہوا ہے اس کو دیانتداری سے کرنا ہے, وفاداری سے کرنا ہے. گفتگو جاری رہے گی. ابھی پرنس آف پیس میں بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.